سننا. تو سنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سنت کی کچھ چیزیں جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو سنت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا راستہ کہ جس کے اوپر بار بار چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا, آپ نے اپنے عمل سے جس چیز کا اظہار کیا, اور جو عوامل آپ کے سامنے اصحاب نے کیے اور ان کو آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا, ڈس اپروو نہیں کیا, یہ ہم سننا میں کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس یہ جو سننا ہے یہ حدیث کی صورت میں موجود ہے, ریٹن فارم کے اندر, آپ کے مختلف اصحاب سے جو روایت کی گئی ہیں آپ کی پوری حیات کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک آئیڈیل ماڈل ہے. میں نے پہلے بھی یہ آپ کو ایک ریفرنس بتایا کہ اسلام دا اسٹریٹ پاتھ کے اندر جو ہے وہ ایسپوسیٹو یہی کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سالہ سال سے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ جو ہیں وہ ایک زندہ چلتا پھرتا قرآن, کیونکہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جو چیزیں تھیں جن کو ایک ناقص عقل ہم نہیں سمجھ سکتے تھے, تو حدیث سے جب آپ نے ان کو کر کے دکھایا تو بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ آسان ہو گئی. تو اسی لیے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے مبعوث فرمایا اور ساتھ میں اپنی کتاب نازل کی, تو اس کے بعد رب کو کسی اور شے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اسی لیے رب نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یہ جو اب آیت ہے یہ نہ صرف قرآن کریم کی آتھینٹسٹی کے اوپر مور ہے بلکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی اس کے بعد اب کسی نبی پیغمبر کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا یہاں پہ جو رب کا لا ہے وہ ایٹ دا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر رب خود بھی کہتا ہے کہ نبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اور اب یہ جو ہے کچھ کوٹس ہیں ان کو آپ سکپ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ سننا کے اوپر ہے کہ بھائی اگر آپ کا ویسے جنرلی آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابن تیمیہ جو ہے وہ ابن تیمیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سننا ایک عادت کا نام ہے جو بار بار اپنائی جائے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ یہ ہے کہ سنت کے اندر پرائمریلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ہے, لیکن اب اگر آپ اسے نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, سننا جو ہے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر پرائمریلی ایز اوتھینٹک سورس آف لا ہے, لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم جیسے ناعقل جو لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حدیث ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے. مختلف ہمارے پاس جو فلاسفرز ہیں, سکولرز ہیں, along with it جو آپ کے امام ہیں, انہوں نے جو سننا کے بارے میں یہی رائے اپنائی ہے کہ سننا جو ہے وہ قرآن کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. اب قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو ناٹ ڈز ہی سے ought of his desire, کہ جو آپ کے پاس نبی یا پیغمبر ہیں, پرائمریلی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے, بنیادی طور پہ ہم ان کے دل میں وہ ڈالتے ہیں یا پھر ہم ان کو جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. اور اس چیز کے اوپر اجماع بھی موجود ہے, آگے چل کے بتاؤں گی کہ اجماع کیا ہے, کہ جتنے بھی مسلم تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ سنت ایز اے سورس آف لا ہے, اور بنیادی طور پہ یہ وہ احکام ہے کہ جو ہمارے لیے یہ ماننا لازم ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو 4 امام ہیں, اب ہمارے پاس بنیادی طور پہ اماموں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی. اب جو آپ کے مختلف فقہ ہیں ان کے جو پیشوا ہیں ان کو ہم امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہاں پہ اہل سنت کے اندر ڈفرنٹ ہے, اہل تشیع کے اندر ڈفرنٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ایک اسپرچول لیڈرز گائیڈنگ لیڈرز ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو مین ہے وہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, اس کے بعد امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. یہ جو ہمارے پاس امام ہیں یہ اہل سنت کے امام ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کو نارملی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی جو اہل تشیع ہیں ان کے ڈفرنٹ ہیں, یعنی کہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک طرف اس کی, اسی طرح اب جو شیعہ سیکٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں بے شک امام علی ابی طالب ہیں انہیں کو سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس حضرت امام حسن بن علی, حسین بن علی اور زین العابدین, یعنی کہ یہ آپ پوری جو ہے 12 کی جو فہرست ہے 12 امام, بے شک ان کو بنیادی طور پہ وہ تو تمام کے کامن ہے لیکن ان کو بنیادی طور پہ اپنا پیشوا مانتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آیت اللہ خمینی کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ اب اماموں کے مختلف جو ہے وہ ڈویژن ہے, اس کے اوپر ہمیں نہیں جانا ابھی تک. یہاں پہ اب جو بنیادی طور پر بات کہی گئی ہے کہ ان تمام نے کس طرح سنت کو ڈیفائن کیا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے کہ سنت کیسے سورس آف لا ہے. ایک جو اس کا کرکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے نبی کا وہ عمل ہے کہ جو کسی صورت بھی قرآن کے ساتھ کہیں پہ بھی کانٹراڈکٹ نہیں کرتا, جو قرآن کریم کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے, اور جو آپ کا ایک کنٹینیوس ڈیلی بیسس کے اوپر جو آپ کے معاملات ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے. تو جو قرآن کی ڈیمونسٹریشن ہے یا مینیفیسٹیشن ہے وہ سننا ہے.
اب ہم سنت کی کچھ ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو جو جورسٹ ہیں, جو قانون دان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ سننا ہے. آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت معاذ بن جبل کا جو واقعہ ہے. اب حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر یمن تعینات کیا گیا, اب پہلے آپ گورنر یمن تعینات ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور کے اندر دوبارہ آپ کو جب سلطنت دی گئی تو انہوں نے آپ کو واضح طور پر یہ کہا کہ معاذ بن جبل بے شک قرآن اور اس کے بعد سننا کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح قرآن کریم میں کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اب یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ کو مصارف زکوٰۃ بتائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ کیسے ہوگی. لیکن اب زکوٰۃ کا پروسیس کیسے ہوگا, زکوٰۃ کلیکٹ کیسے کی جائے گی, کس سے کی جائے گی, اچھا نماز تو قائم کی جائے گی, نماز کیسے قائم کی جائے گی, نماز کتنے وقتوں میں ہم نے کیسے پڑھنی ہے, نماز کا طریق کیسے ہوگا, یہ تمام چیزیں آپ کو سنت سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام اچھی چیزیں کھاؤ اور قباحت سے بچو. اب جو قباحت کیا ہے, لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو سنت ہمیں اس پہ تفصیل بیان کرتی ہے کہ ایسے جانور کہ جن کے یہاں پہ شارپ ٹیتھس ہوتے ہیں, جیسے کہ شیر, چیتے, بلی کے, یا وہ جانور کہ جن کے پنجے ہوتے ہیں, ان کو قباحت کہا گیا. اب پھر ایسے میں ہمارے پاس ایک معاملہ آتا ہے کہ پھر جو گھر میں رکھا ہوا گدھا ہے, اس کے دانت بھی اس شکل کے نہیں ہیں, اس کے پنجے بھی نہیں ہیں, تو اس کے اوپر بھی پھر سنت یہ کہتی ہے کہ بے شک وہ قباحت ہے, اس کو نہیں کنزیوم کیا جائے گا. سملرلی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بھئی جو آپ کا سمندری غذا ہے اس کو استعمال کرو, لیکن اگر وہی سمندری چیز باہر اس کی میت تمہیں ملے, یعنی کہ آپ کو مری ہوئی مچھلی مٹی پہ پڑی ہوئی ملے, تو وہ تم نہیں استعمال کر سکتے. اب اس کے اوپر پھر جو بات ہے کہ اس مچھلی کا اگر میت استعمال نہیں کر سکتے تو وہی اگر اب اس کے اوپر پھر ایک کنفیوژن ہوگی کہ اگر پانی کے اندر سے مچھلی نکالی اور وہ مچھلی جو ہے وہ ڈیڈ ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو پھر اس کے اوپر سنت یہ کہتی ہے کہ ایسا جو مچھلی ہے, ایسا جو آپ کا سمندری خوراک ہے کہ جو پانی کے اندر ہو, جس کے جسم سے پانی گزر سکتا ہو, تو پھر وہ آپ کے پاس حلال, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, وہ پرمیٹڈ فوڈ ہے. سملرلی اب اگر ہم دیکھیں تو سنت نے اور بھی بہت ساری چیزیں الیبوریٹ کی. اب قرآن کریم نے جو پرنسپل بتائے ان کو الیبوریٹ نہیں کیا, لیکن سنت نے آن دا بیسس آف قیاس, انالوجی, آپ کو جو اگر دیکھیں تو اس کو ایکسپلین کیا. جس طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے, پروہیبٹ کرتا ہے, منع کرتا ہے 2 بہنوں کی شادی ایک شخص کے ساتھ. اب اگر ہم دیکھیں تو پرائمریلی سننا یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر 2 بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, باپ کی طرف پھر باپ کی جو بہن ہے پھوپھی, اور ماں کی جو بہن ہے خالہ, اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں پہ بھی تو یہی پرنسپل ہے. اسی طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آسمان سے پیور پانی, صاف پانی جو ہے وہ اترتا ہے اور زمین کے اندر وہ آتا ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, سیو ہے. لیکن ہم تو جب سے دنیا میں ہم اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں تو سمندر کی کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان سے پانی اترا ہے. تو پھر اس کے اوپر پھر ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ پاک ہے اور اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی لافل ہے. تو لہٰذا قرآن کریم نے خود یہ کہا ہے, رب نے یہ انسان کو کہا ہے کہ جو اللہ کے نبی دیں اسے لے لو, جسے منع کریں اس سے رک جاؤ, اللہ اور اس کے نبی کی اتباع کرو. اس کی بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ انسان عقل ناقص ہے اور قرآن کریم کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سننا کے بغیر اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. I hope you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, and hit the bell icon to turn on the notification so that you will never miss any updates. Thank you so much for watching.